الحمدللہ الذی ہدانا ھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس اللہ کا، اس رب کا جس نے ہمیں سیرت نبی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ سے امید ہے میں اسی طرح پڑھ سکوں، سنا سکوں جس طرح اس کا حق ہے، اور اس طرح آپ سب سن سکیں جس طرح اس کا سننے کا حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ سیرت نبی کی کتاب محمد عربی کا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہوتی ہے سحر پیدا، اور اب سیکنڈ چیپٹر اس کا نام ہے کرنیں ابھرتی ہیں، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ ٹاپکس کے نام بتا رہی ہوں آپ کو: ابو طالب کی سرپرستی، شام کا سفر، حضرت بی بی خدیجہ سے نکاح، حلیہ مبارک، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا رہن سہن، کعبے کی نئی تعمیر، غیبی امداد، قریش تباہی کے دہانے پر، امین قریش کے مثالی کردار۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا اس سے بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا، مگر اب انہیں اور بھی بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ تکلیف تھی، اس لیے کیونکہ انہیں محبت کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب انہیں محرومی کا احساس بہت زیادہ تھا، اپنے بہت پیارے رشتے کا چھن جانے کا غم بہت زیادہ تھا۔ حضرت عبد المطلب جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے کر گئے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، اور ان کی کئی بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ تو ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، نہ مالداری میں سب سے آگے تھے، بلکہ ہمت میں سب سے آگے تھے، شرافت میں سب سے آگے تھے، طبیعت میں سب سے زیادہ نیک تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ عبد المطلب کی طرح حضرت ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کو بہت محبت کرتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو انہیں ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ انہیں اپنی جان کی فکر ہوتی، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی۔ کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنی محبت کسی کو کسی سے کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کا راز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پلے بڑے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ان کے سامنے تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی ہے اور آپ ایماندار ہیں، شرافت ہے آپ کے اندر، اور پاک بازی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، بات بات پہ آپ کی ذہانت کا ثبوت ملتا تھا۔ بے انتہا سعادت مند، بے انتہا خوش بخت انسان تھے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا، یعنی آپ کی عقل مندی اور بھی زیادہ بڑھتی رہی، آپ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے، اور کافی توانائی ان کے جسم میں آ گئی، کافی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، بہت زیادہ عقل مند تھے، بہت زیادہ ذہین تھے ماشاءاللہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی روح میں بہت زیادہ پاکیزگی تھی، عظمت تھی، بلندی تھی، یعنی اندر سے بہت زیادہ اچھے انسان تھے۔ آپ کی سوچ میں بہت زیادہ وسعت تھی، یعنی صرف 12 سال کے بچے تھے وہ، مگر احساس و شعور آپ کے اندر پورا تھا ماشاءاللہ۔ حضرت ابو طالب دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے، آپ کی عقل مندی، آپ کی ذہانت، آپ کے کمالات، اور بہت زیادہ وہ خوش ہوتے تھے اس بات پہ، اور آپ کا شمار اب وہ بچوں میں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بالغ عقل مند لوگوں میں، بڑے لوگوں میں آپ کا شمار کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، حضرت ابو طالب نے شام کی تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ وہ آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ مشکل سفر تھا، بہت زیادہ دور تھا، بہت زیادہ گرمی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا حالات ہوتے ہیں وہاں کے، اس زمانے میں تو کتنی زیادہ گرمی اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ تو حضرت ابو طالب آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر جیسے ہی وہ نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ ضد کرنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے حضرت ابو طالب راضی ہو گئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ چنانچہ تجارتی قافلے میں آپ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے، اور راستے میں جو کچھ بھی آپ دیکھتے اس پہ غور و فکر کرتے، جو بھی آپ سنتے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے، سوچ بچار کرتے باتوں پر، اور ساری باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سارے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا۔
اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، یعنی عیسائی جو پریسٹ ہوتے ہیں نا وہ تھا۔ اس کے گرجا گھر یعنی چرچ کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش کے تاجر جب بھی جاتے بصرہ وہیں ٹھہرا کرتے تھے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے اور پھر بیوپاریوں سے ملتے یعنی تاجروں سے ملتے، جو لوگ ان کا مال خریدنے والے ہوتے ان سے ملا کرتے تھے۔ یہ قافلہ بھی وہیں جا کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر آرام کرنے لگا، کوئی بہت زیادہ بھوکا تھا تو اپنا دسترخوان پھیلا کر کھانا کھانے لگا، کوئی اپنے تجارتی سامان کو ٹھیک کرنے لگا۔ اسی طرح سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی ان لوگوں وہاں پہنچے ہوئے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، قاصد یعنی بلانے والا، بات کرنے والا، میسنجر سمجھ لیجیے، آیا بحیرہ کی طرف سے اور وہ لوگوں سے کہنے لگا، آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے اور آپ سب کو وہاں دعوت دی ہے۔ سب لوگ جو تاجر تھے حیران ہو گئے قریش کے کہ یہ کیا ہوا، اس سے پہلے تو بحیرہ نے ہمیں کبھی نہیں بلایا، ہم ہمیشہ یہیں ٹھہرتے ہیں، یہیں رکتے ہیں اور دعوت ہماری کبھی نہیں بحیرہ نے کی، اور آج یہ ایسا کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور سب کے سب قاصد کے پیچھے، میسنجر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بحیرہ کے پاس پہنچ گئے۔ سب گئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ بحیرہ نے بہت ہی محبت سے، بہت ہی خلوص سے سب کا خیر مقدم کیا اور پھر کہا، بھائیوں میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ تو اہل قافلے میں سے ایک آدمی بولا، ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں بس ایک چھوٹا بچہ ہے جو وہیں قافلے کے پاس ہی رہ گیا ہے، سامان کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ تو بحیرہ کہنے لگا، ارے کوئی نہیں رہنا چاہیے، اس بچے کو بھی بلاؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر تو اور بھی سب حیران رہ گئے کہ ایک بچے میں بھی انہیں اتنا انٹرسٹ ہے، اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی ہمیں دیکھا بھی نہیں، آج انہیں کیا ہوا ہے۔ پھر وہ جو میسنجر تھا وہ واپس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے اپنے ساتھ لے کے آیا۔ جب بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب نے کھانا کھا لیا اور ادھر ادھر پھیل گئے۔ کوئی کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم گھوم کے گرجا گھر کو دیکھ رہا تھا، یعنی سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم یعنی بتوں کی قسم دی، جو کچھ پوچھوں تم بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ کی قسم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم ہے تمہیں، جو کچھ پوچھوں سب بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج کا، کچھ ان کی طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو حضرت ابو طالب دنگ رہ گئے اور بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا اور اس کا باپ؟ حضرت ابو طالب بولے، ابھی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ، دیکھو اسے یہودیوں سے بچانا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچانا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ تمہارا بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، وہ کیسے پہچانا، اور یہودی بھی کیسے پہچانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے آنے کی خوشخبری دی تھی اور بتایا بھی تھا کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، یہ سب ان کی کتابوں میں موجود تھا، جسے پڑھ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآسانی پہچان سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں۔ صرف ان کی ضد، ان کی انا انہیں ایمان لانے پہ منع کرتی ہے، مگر وہ پہچانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبی ہیں۔
اسی طرح یہ عیسائی راہب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآسانی پہچان گیا. پھر وہ راہب واپس ہو گیا اور اس کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان چمک رہا تھا اور اپنے آہستہ آہستہ دل میں کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا. یعنی اس نے پورے قافلے کو یہی چیک کرنے کے لیے بلایا تھا، جو اس کا اندازہ تھا وہ بالکل صحیح نکلا. حضرت ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے. بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا سب کچھ ان کے دماغ میں گونج رہا تھا، اس کی باتیں انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی دیکھتے تھے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں غیر معمولی ہیں، ان کے اوصاف غیر معمولی ہیں، اور جو ساری برکتیں اور ساری جو رحمتیں ان کے آنے سے ہوتی ہیں وہ بالکل غیر معمولی ہیں. انہیں سمجھ میں تو آ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ایک عام انسان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ اپنے ملک سے باہر نکلے تھے. جب یہ طویل سفر طے کر کے واپس اپنے ملک پہنچے تو سب کچھ ذہن نشین ہو چکا تھا، ساری باتیں انہیں یاد تھیں، جو کچھ انہوں نے لوگوں سے سنا تھا اس پر غور کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان دیکھے، اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، ہرے بھرے چمنستان دیکھے اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے. یعنی آج تک جو چیزیں نہیں دیکھی تھی پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا. مختلف شہروں سے اور بستیوں سے گزرے اور لوگوں سے جو گفتگو ہوئی وہ سب سنی، ماضی اور حال کے بارے میں جو کچھ باتیں ہوئیں وہ سب سنی اور غور سے سنی، توجہ سے سنی. انہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملے جو چیزوں کو پوجا کرتے تھے، یعنی ان چیزوں کو پوجتے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوجتی تھی، یعنی پتھروں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے. ایسے لوگ بھی ملے جو آسمانی کتابوں کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے، جیسے وہ عیسائی راہب وغیرہ اس کے جو لوگ تھے ان لوگوں سے ملے جو عیسائی کتاب یعنی آسمانی کتاب کی پوجا کیا کرتے تھے، آسمانی کتاب کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ملے تھے جو آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، یعنی یہودی علماء کو فالو کرتے تھے اور وہ جو کچھ کہتے تھے اس پہ یقین کرتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے. جو اللہ کی کتاب کے اپنے حساب سے تعویلیں کیا کرتے تھے، منمانی کیا کرتے تھے، ان میں چینجز کر دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا ہوا. یعنی بس یہ کہ ہر طرح کے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، ملنا ہوا، ان سے بات چیت ہوئی، ان کے ساتھ تجارت ہوئی اور وقت انہوں نے اسپینڈ کیا تو بہت ساری چیزیں سیکھے. اور جب وہ سوچتے تھے تو وہ بہت ساری چیزیں سوچتے تھے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، یہ جو میں نے اتنے سارے مذہب دیکھے ان میں سے کون سا مذہب سچا ہے اور کون سے مذہب جھوٹے ہیں. ایک ایک چیز کا، ایک ایک بات کا غور و فکر کے ساتھ جائزہ لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ اتنے کم سن تھے، 12 سال کے تھے، مگر اتنے عقل مند تھے اور روشن ضمیر تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی فکر تھی کہ انہیں حق مل جائے، انہیں حقیقت پتہ چل جائے، جو اندھیرے ہیں، تاریکی ہے، اس میں انہیں روشنی نظر آ جائے کہ سچ کیا ہے، کسے پوجنا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس کے کہیں پہ چلنا چاہیے. ان عمر میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو مشاغل ہوتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی ساری بچکانہ ہوتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے کھیلوں سے، تماشوں سے کوسوں دور تھے. وہ بہت زیادہ عقل کی باتیں کیا کرتے تھے اور عقل مندی سے باتوں کو سوچا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقصد دے کے اس دنیا میں بھیجا تھا جو کہ بہت بڑا مقصد تھا. اس لیے انہوں نے دنیا کی فضول کاموں میں، فضول باتوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی. پھر انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں یعنی عرب میں ہی بازار لگنے شروع ہوئے. وہ بازار حرام مہینوں میں لگتے تھے. ہمیں پتہ ہے نا کہ حرام مہینے کون سے ہیں، حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ عرب کے ہاں مشہور حرام مہینے کہلائے جاتے تھے. یعنی ان مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی چھینا جھپٹی نہیں، سب لوگ بہت پرامن رہا کرتے تھے. اور ان مہینوں میں بازار لگا کرتے تھے، تجارتیں ہوا کرتی تھی اور سب کام ہوا کرتے تھے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ اس وقت لڑنا منع ہے، اس وقت ایک دوسرے سے جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا ہر قسم کا منع ہے. تو وہ سب لوگ بہت پرامن ہوا کرتے تھے اور پورے عرب میں بازار لگا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے.
ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے عقائد، ان کی سوچیں جاننے کا موقع ملتا، ان کی باتوں کو، ان کے عمل کو پرکھنے کا موقع ملتا، اور یہ سوچنے میں، یہ دیکھنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون سچا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ اور پھر جب آپ اکیلے میں ہوتے تو ساری باتوں پر غور و فکر کیا کرتے، ساری باتیں دوبارہ سوچا کرتے کہ کیا ہوا تھا، کیسے لوگوں سے ملا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا، اور لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں سوچ کے وہ سوچ رہے تھے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، مجھے کس کی راہ پہ چلنا چاہیے، صراط المستقیم کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے ہی بکریاں چرانے لگے تھے۔ اس سے انہیں غور و فکر میں اور بھی زیادہ مدد ملی تھی۔ بکریاں کیا ہوتی ہیں، بول تو رہی نہیں ہوتی ہیں، وہ چل رہی ہوتی ہیں، انہیں سیدھے راستے پر دکھانا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں زیادہ تر نے بکریاں چرائی ہیں۔ وہ کیونکہ انہیں اپنی جو پوری قوم ہے اسے کس طرح سیدھے راستے پر لے کے آنا ہے، اس وقت آپ کو کیا سوچنا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، ان کو کس طرح ایک راستے پر چلانا ہے۔ یکسوئی کی ضرورت جو ہوتی ہے نا ایک انسان کو، وہ وہاں پہ اسے ملتی ہے، کنسنٹریٹ کر سکتا ہے وہ سوچنے میں۔ جب بکریاں چرا رہا ہوتا ہے نا، ذہن جب فکروں سے آزاد ہوتا ہے، باتوں سے آزاد ہوتا ہے اور ایک یکسو ہو کے ایک طرف سوچ سکتا ہے، تو یہ وہ موقع ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12 سال کی عمر سے بکریاں چرانی شروع کر دی، اور بہت زیادہ انہیں غور و فکر کرنے میں مدد ملی اس سے۔ آپ کے پاس کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوا کرتی تھی، کچھ قبیلے والوں کی بکریاں ہوا کرتی تھی، انہیں لے کے آپ دور دراز ٹیلوں پر میدانوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ جہاں بکریوں کو آزادی سے چڑھنے کا موقع ملتا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تسکین ملتی، پرسکون فضا ملتی، خاموشی ملتی۔ وہاں فکر کے لیے، غور کے لیے ایک وسیع میدان ہوتا، یعنی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ آرام سے اپنی باتوں پہ، اپنی سوچوں پہ غور و فکر کر لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض کائنات، یہ ساری دنیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی، جس پہ آپ غور و فکر آرام سے وہاں پہ جا کے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا ایک واقعہ سناتی چلوں اس وقت میں آپ کو، کہ کعبہ کی دیواریں بنائی جا رہی تھیں، بچوں نے تہمد اتار کے اپنے کندھوں پر باندھ لی اور پھر پتھر اس میں ڈال کے لانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہمت کو اور بھی زیادہ مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنی اپنی تہمت انہوں نے اپنے کندھوں پر رکھ لی ہے اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے پر آپ نے ایسا کرنا چاہا، تمہارے غیرت کے، شرم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ یعنی آپ کے اندر اتنی زیادہ شرم تھی، فطرت میں آپ کی اتنی زیادہ شرم تھی، حیا تھی، کہ آپ اس وقت بے ہوش ہو گئے شرم کے مارے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بچپن سے ہی بہت زیادہ شرم و حیا تھی۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ جمع ہوتے، محفلیں ہوتی، ناچ گانے ہوتے، تفریح پروگرام ہوتے، داستانیں سنائی جاتی ہیں ایک دوسرے کو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی مجالس کا حصہ نہیں بنے۔ ایک دفعہ اپنے دوست کے بہت زیادہ اصرار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے، مگر راستے میں ہی ایک جگہ انہیں نیند آ گئی اور وہ بیٹھ کے وہاں سو گئے۔ اگلے دن پھر کوشش کی، مگر پھر وہیں پہ بیٹھ کے سو گئے اور ان مجالس میں شرکت نہیں کر پائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو ایک بہت بڑا کام لینا تھا، تو ہمیشہ انہیں ایسی فضول مجالس سے دور رکھا جو ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہیں، جو انسان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر سکتی ہیں اور ایک انسان کو جو ہے بھٹکا سکتی ہیں۔ ہمیشہ سے ایسی چیزوں سے دور رکھا، الگ تھلگ رکھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحراؤں میں، ریگستانوں میں اکیلے بکریاں چرا رہے ہوتے تھے، تاکہ وہ سمجھ سکیں، اپنی عقل کا استعمال کر سکیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، اس پہ فیصلہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی میں بھی پوری قوم میں مشہور تھے، جیسا ہم سب کو پتہ ہے کہ ایمانداری، دیانتداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نشانیوں میں سے تھی۔ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہاں کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فجار میں چچاؤں کے دو بدوش تھے، یعنی ان کے ساتھ تھے۔
یہ جنگ قریش کی حوازن کے درمیان تھی، قریش اور حوازن کے درمیان تھی۔ ایک بہت ہی بڑی اور خوفناک جنگ تھی، بہت ہی تباہی مچائی اس جنگ نے۔ عرب کی سرزمین نے اس سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی جو برسوں برس چلی ہو۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ پھر جب بہت زیادہ نقصان ہو گیا تو صلح کی آواز اٹھائی گئی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا، اور یہ معاہدہ کا نام کیا تھا؟ حلف الفضول اس کا نام تھا، اور بہت مشہور معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ شریک ہوئے، مگر اس جنگ میں آپ نے لڑائی نہیں کی، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی، واپس حالات معمول پر آنا شروع ہوئے تو دوبارہ قریش کے حالات وہی ہونے شروع ہو گئے۔ پھر دوبارہ وہی کھیل تماشے، وہی مستیاں، وہی سرگرمیاں، وہی ٹائم کے شدید ویسٹیج، آوارہ گردی، بے حیائی، ہر کام ان لوگوں میں موجود تھا۔ شراب نوشی کی مجالس بہت بڑے پیمانے پر آباد ہوتی تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ پہاڑیوں میں چلے جاتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، غور و فکر کیا کرتے اور تمام برائیوں سے دور رہتے۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام، اور آپ کی دلچسپیاں، آپ کے مشاغل، ہنگاموں سے دور، شور شرابے سے دور، لوگوں سے، لوگوں کی بھیڑ سے دور، اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرتے۔ صحرا کی فضا میں آپ کو بہت مزہ آتا تھا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اور فکر کو بہت زیادہ نشو و نما ملتی، یعنی آپ بہت زیادہ سوچتے اس بات پر، سوچتے سمجھتے چیزوں کو اکیلے میں۔ اور حضرت ابو طالب وہ روزی کی فکر کیا کرتے تھے، یعنی کام کاج حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے، معاش کے لیے دوڑ دھوپ حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے کہ اپنے بھتیجے کا پیٹ پال سکیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، کیونکہ ان کے بھی بچے ماشاءاللہ بہت سارے تھے، تو سب کی فکر کیا کرتے تھے اور روزی کی تلاش میں لگے رہتے۔ ایک دن حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالات کیا ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا کہ حضرت خدیجہ ایک خاتون ہے جو تجارت کرتی ہیں، وہ بہت اچھی خاتون ہے، وہ اپنا مال دوسروں کے ہاتھوں تجارت کا مال بھیجتی ہیں، یعنی اپنی تجارت دوسروں کے ہاتھوں وہ کرواتی ہیں اور انہیں منافع دیتی ہیں، اور خوب منافع دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم کہو تو ان سے میں بات کروں کہ ان کا تجارت کا قافلہ تم لے جایا کرو اور تم ان کا تجارت کا مال بیچ دیا کرو تاکہ تمہیں منافع مل جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جیسا چاہیں میرے پیارے چچا ویسا ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنے گھرانے کی، بہت اونچے گھرانے کی ایک خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصوہ سے جا کر ملتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جب پیچھے جاتی ہے قصہ تک، وہیں سے ہی قصہ سے 5ویں نسل سے حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب جڑتا تھا۔ آپ کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں، جو بہت رئیس لوگ تھے اور بہت ساری جائیداد چھوڑ کے اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بہت سے قریش کے رئیسوں نے آپ کے لیے رشتہ بھجوایا، مگر آپ نہ مانی، آپ اب شادی کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ اب آپ تنہا تھیں اور اپنا سارا سرمایہ کاروبار میں لگاتی اور بہت ہی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھیں، یعنی بہت ہی پرسکون اور بہت آرام دہ زندگی تھی ان کی۔ حضرت ابو طالب ان کے پاس پہنچے تو حضرت خدیجہ کوئی آدمی ہی ڈھونڈ رہی تھی جو ان کا تجارت کا قافلہ لے کے جائے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کروانا پسند کریں گی آپ؟ حضرت خدیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی میں انکار نہ کرتی، اور یہ آدمی تو اپنے ہی ہیں اور وہ بھی امین، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں پہلے سن چکی تھیں اور کہنے لگی وہ بھی بہت امین انسان ہے، تو کیوں نہیں میں پسند کروں گی ان سے اپنا تجارت کروانا۔ حضرت ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 یا 24 ایئرز تھی۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابو طالب ان میں سب سے آگے تھے۔ ان لوگوں سے جدا ہوتے وقت بہت پیار سے سب کہنے لگے، خدایا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب ہی برکت ہو اور خیر کے ساتھ واپس آئے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا انہیں۔ قافلہ روانہ ہوا۔ راستے میں ساری چیزیں پھر دوبارہ سامنے آنے لگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں، خیر خواہیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ بھی ان کے بہترین رفیق تھے، یعنی بہترین ساتھی تھے۔ اور حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا میسرہ، ان کا تو پوچھو نا، وہ حضرت خدیجہ کا غلام تو کم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام زیادہ لگتا تھا۔ بے انتہا محبت کرتا ان سے اور بے انتہا ان کا ہر وقت خیال رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا تجارت کا سامان تھا، آپ نے بہت ہی اچھی بہترین طریقے سے اس کی تجارت کی، ایک ہوشیار تجربے کار انسان کی طرح۔ کسی کو کچھ بیچا تو بہت ہی خوش اخلاقی سے، کسی سے کچھ معاملہ کیا تو بہت ہی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بہت ہی دیانتداری کے ساتھ۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے بہنوں کہ تجارت میں، بزنس میں سب سے پہلا اصول ہے ایمانداری، دیانتداری۔ جب تک تجارت میں اپنے کاموں میں انسان امانت دار رہتا ہے، دیانتدار رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہمارے شوہر جو بھی کام کریں، اس میں وہ بالکل امانت دار ہوں، بالکل دیانتدار ہوں انشاءاللہ۔ پھر تمام تجارتی سامان بیچ کر اور پھر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائشیں کی تھی وہ سامان بھی انہوں نے خریدا، لیا، جمع کیا اور پھر واپسی کا سفر انہوں نے روانہ ہوئے۔ جب بھی موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بھی تنہا ہوتے تو غور و فکر ان کا دوبارہ سے شروع ہو جاتا۔ غور و فکر ان کا کبھی بھی نہیں رکتا تھا، یعنی لوگوں کے ساتھ ہوتے تو لوگوں کا جائزہ لے رہے ہوتے، انہیں ریڈ کر رہے ہوتے کہ ان کی مینٹالٹیز کیسی ہیں، ان کا ریلیجن کیا ہے، ان کے معمولات کیا ہیں، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہر وقت جانچا کرتے تھے اور لوگوں کو پرکھا کرتے تھے اور اس سے وہ نتیجہ نکالا کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، صحیح کیا ہے زندگی میں اور کن چیزوں سے اس دنیا میں دور رہنا چاہیے۔ اور جہاں قافلے کا پڑاؤ ہوتا اس سے قریب ہی ایک بہت بڑا درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کام میں مشغول تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، یعنی چرچ تھا۔ ادھر سے ایک راہب آیا جس کا نام نستور تھا۔ میسرہ تو ہر سال وہاں جایا کرتا تھا تجارت کی غرض سے، تو وہ اس لیے نستور کو جانتا تھا۔ نستور نے آ کے میسرہ سے پوچھا، یہ تمہارا ساتھی کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، قریش کا ایک جوان ہے۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری دیکھی، پاکیزگی، ستھرائی، نرم مزاجی، خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں ہر وقت غرق رہتا ہے، یعنی سوچ بچار ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور کائنات میں اس کی چیزوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، آنکھیں سیاہ ہیں اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈوریاں ہیں، پلکیں سیاہ ہیں اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نستور نے میسرہ سے کہا، جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ اتنی تھوڑی سی نشانیاں سننے کے بعد ہی وہ پہچان گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر نستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات معلوم کرے کہ وہ کیا سوچتے ہیں ان مذاہب کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی مذاہب کا انکار کر دیا اور ان سے بیزاری اظہار کی۔ خود جو پریسٹ تھا نستور، اس کا مذہب عیسائیت تھا، عیسائی تھا وہ، اس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھائیاں تھیں عیسائیت میں وہ بتائیں اور جو برائیاں تھیں وہ بھی صاف صاف بتا دیں۔ پھر قافلہ کچھ اور دن وہاں ٹھہرا اور پھر واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔
یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر، جو ایک تاجر کی حیثیت سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد آنے والے جو لیکچرز ہیں اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیسی رہی حضرت خدیجہ سے، اور ان کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کس طرح ہوا۔ تو یہ ساری باتیں معلوم کرنے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک ویٹ کرتے ہیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔